الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ مدرسہ امت الاسلام جب سے اس کی ابتدا ہوئی ہے قریباً 7 سال اس کو ہونے آئے، اور الحمدللہ بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شعبہ حفظ بھی مدرسے کی تعلیم کا ایک حصہ رہا۔ حضرت مولانا یوسف حضور علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شاگردوں میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب، مولانا یعقوب صاحب اور بھی دوسرے بہت سارے حضرات ہیں۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے مکتب میں پڑھ رہے تھے اشرف صاحب میں، اور یہ حضرات شعبہ حفظ میں شامل ہیں۔ تو اس وقت سے لے کر ابتدا سے لے کر آج ادارے کو 7 سال ہونے آئے۔ 1385 میں ہماری مسجد مکمل ہوئی۔ اس سے پہلے ہی مسجد اشرف صاحب میں جاری تھی اور مدرسے کی تعلیم بھی وہاں اور قاضی وار میں جاری تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ شکر اور احسان ہے کہ ایک لمبی مدت سے ہمارے یہاں شعبہ حفظ اپنی محنتوں کے ساتھ، اپنی رعنائیوں کے ساتھ اور اپنی خصوصیات کے ساتھ مسلسل جاری ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے دارالقرآن والحدیث کی عنوان سے شعبہ حفظ کو ہمارے گاؤں کے لیے برکت والا بنایا، اور وہاں بھی اس کی ابتدا ہوئی، اور شعبہ عالمیت کے ساتھ وہاں بھی شعبہ حفظ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے۔ کلام اللہ جیسی عظیم نعمت جو اللہ تبارک تعالیٰ کی کائنات میں سب سے بڑی نعمت، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام کے اندر اپنے پاک کلام کی جو تعریف فرمائی، آپ کے سامنے میں نے 2 آیتیں پڑھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ باطل اپنی طاقتوں کے ساتھ، اپنی تمام بدمعاشیوں کے ساتھ کتنی ہی کوشش کرے گا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ مقابلہ تو کیا کرے، نہ آگے آنے کی ہمت ہے، نہ پیچھے اس کو رہنے کی ہمت ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ ایک ایسی ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جو بڑی حکمت والی ہے اور قابل تعریف کا۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام کی تعریف فرمائی: کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ پر نازل فرمائی، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے، اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا: قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ پاک کی طرف سے ایک نصیحت کی کتاب ہے، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور انسانی سینوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے۔ ایسی عظیم الشان کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے متعلق کچھ فرما دیا، اس کے نسب کو اور اس کی پوری تعریف کو ذکر کرتے ہوئے بتلایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ روح الامین کے
واسطے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا ہے، جس روح الامین کی صفت کتاب اللہ نے خود ذکر فرمائی مطاع ثم امین، اور دوسری جگہ ذکر فرمایا سورہ نجم میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جن کو طاقت والا قوت والا اللہ پاک نے امانت والا بنایا، جو امانت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانی تھی اس امانت کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنچایا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو جس وقت جو آیت نازل ہوتی یا جو سورت نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو ان صحابہ کرام کو جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ان کلمات کو لکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، ان صحابہ کرام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوا دیا۔ آپ کی اللہ کے کلام کے ساتھ محبت اور اس کلام کی امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی وہ طلب تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خود ارشاد فرمایا لا تعجل، کہ آپ جلدی نہ فرمائیے ان علینا جمعہ و قرآن، لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے چینی اور بے قراری اس امانت کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے امت تک اس کو پہنچانے کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو کتنا اہتمام والا سمجھا ہے۔ آج آ کر یہ شخص یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ ہمیں قرآن کریم کا وہ نسخہ مل گیا ہے جو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب تک امت کے لیے چھپا ہوا تھا، اور اب وہ نسخہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے اور اس نسخے کو ہم امت کے نام سے پیش کرنے والے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کی شان میں تنظیم عائد ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اشکال ہے اور سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام پر اعتراض ہے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو امت تک پہنچایا اور صحابہ کرام نے اس کو کس طریقے سے محفوظ فرمایا۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ دور فرماتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس سال آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کی تکمیل فرمائی۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہمیں بتلاتا ہے۔ یہ ہمارے حفاظ جنہوں نے آج قرآن کریم کو مکمل کیا اور مکمل ہی نہیں کیا اس کے فوراً بعد شروع بھی کر دیا۔ حدیث شریف میں حال اور محتاج لفظ ذکر کیے گئے ہیں۔ کتاب اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے آپ کے پاس کتاب اللہ کے ختم کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھوائی گئی اور یہ اشارہ کیا گیا کہ اس قرآن کو اب بند نہیں کرنا۔ یہی حال جب آپ 27 یا 19 تراویح کو قرآن کریم کی تکمیل کریں گے اس وقت بھی آپ کو اشارہ ہوگا کہ آج آپ نے قرآن مکمل تو کیا ہے لیکن فوراً اس کے ساتھ شروع بھی کرنا۔ اس لیے یہ قرآن کریم کی نعمت سے جو اللہ پاک نے آپ کو سرفراز کیا، اس روئے زمین پر اللہ پاک کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ پاک کی مخلوق ہیں، لیکن قرآن کریم کلام اللہ غیر مخلوق، یہ اللہ پاک کا وہ کلام ہے جو مخلوق نہیں، اللہ پاک کا وہ عظمت والا کلام جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا سب سردیوں کے دنوں میں، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور تعلق ہو جاتی تھی، پسینہ اس سے نکلتا تھا، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَطَّرُ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس
قرآن کریم کا اہتمام اور اس عظمت والی کتاب اللہ پاک نے خود فرمایا کہ ہم آپ کے اوپر ایک بوجھل چیز کو نازل کرنے والے اتارنے والے اس قرآن کریم کی یہ عظمت ہے کہ جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لان پر سب رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار ہے وحی الہی کی عظمت میں وہ بوجھل ہو جائے صحابی فرماتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید میری لان پھٹ جائے یہ تو اس کلام پاک کے الفاظ کے ظاہر اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مسبب الاسباب ہے اسباب کے درجے میں جو شکلیں رکھی ہے ان کا یہ حال ہے تو وہ کلام نفسی جو اللہ پاک کا کلام جو ازل سے ہے اللہ پاک کی صفت ہے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو مخلوق نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے سینوں کو اس کی حفاظت کے لیے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے چن لیا یہ اللہ پاک کی طرف سے وہ پسندیدہ بندے جس کو اللہ پاک نے اپنے پاک کلام کی حفاظت کے لیے چن لیا اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے پیش نظر آپ کو سبب کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنے والا بنایا آپ کا ثواب کیا ہوگا آپ کے والدین کو جب تاج پہنایا جائے گا آپ کا ذکر نہیں کیا آپ کا ذکر تم سے صحیح حدیث میں فرمایا کہ کہ آپ قرآن کو پڑھیے اور پڑھتے جائیے اوپر چلتے جائیے فإن آخر منزل آخری آیت میں جب آپ ختم ہوں گے ختم کریں گے اس وقت وہ آپ کی منزل اتنی عظیم الشان کتاب جس کے مخلوق ہونے کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے کسی زمانے میں قرآن کریم کو مخلوق کہا حضرات محدثین کی رگیں برف تھی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کہہ دیا کہ دلیل لے کر آؤ تو ہم مانیں گے کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر ہم آپ کی بات نہیں مانیں بادشاہ وقت تین خلیفہ ہے ایک کے بعد ایک آتا ہے اس کے بعد دوسرا آتا ہے تیسرا آتا ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں رکھا گیا لیکن آپ ایک ہی جملہ فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق کہ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں اس قرآن کریم کی حفظ کو آسان کرنا ہے آپ پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اس قرآن کریم کو ہم نے آسان حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم عربی زبان ہے بلسان عربی مبین اللہ پاک نے جس کو صاف خالص عربی زبان میں جس کو نازل کیا جس کے ایک ایک حرف کی ادائیگی جس کی ایک ایک صفت کو یاد رکھنا اور جس کے مخارج اور جس کی صفات کے درمیان اور مدات کے درمیان لحاظ قائم کرنا یہ مستقل محنت طلب چیز ہے لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اس کی واضح دلیل ہے کہ ایک آدمی عجمی ہے جس کی زبان عربی نہیں ہے لیکن اللہ پاک عربی لہجوں کے ساتھ عربی ادائیگیوں کے ساتھ ان روایات اور تلاوتوں اور اصول اور خصوص کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ حافظ قرآن کو قاری قرآن کو منتخب کرتے ہیں یہ سوائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ سے اور کوئی چیز نہیں ہے یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زبانوں پر اس کلام پاک کو جاری کرے جس زبان سے ہم غیبتیں کرتے ہیں جس زبان سے ہم کسی کو گالی گلوچ کرتے ہیں ایسی گندی زبان لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ اسی زبان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کریمے کو جاری کیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون کہ اس قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے مگر پاکیزہ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے فرمایا کہ بے وضو آدمی قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کے ظاہر کو جو کاغذ ہے نقوط ہے پٹھا ہے اس کو پکڑنے کے لیے قرآن کریم نے فرمایا
اور مفسرین نے اس کی ایک تفسیر کی کہ اس کو بے وضو چھو نہیں سکتا ہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے معانی کو بے تقویٰ اور بے طہارت اس سینے میں کیسے محفوظ کر سکتے. اس لیے اس سینے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کا نام کا محل بنایا. تو اس لیے ہمیں ضروری ہوگا کہ اللہ پاک کے اس کلام کے معانی اور مطالب کو بھی ہم سمجھیں، اور قرآن کے جو مقاصد ہیں، جو معانی ہے. اب تک آپ نے قرآن مجید کے الفاظ کو یاد کیا، آگے اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ اللہ کے کلام کے معانی کو بھی ہم سمجھیں. ہمارے شاہی گروپ والے عبدالقادر صاحب یہاں آئے ملکی میں، تو انہوں نے کہا کہ جو بچے حافظ ہوتے ہیں ہم ان کو آگے کی دنیاوی تعلیم دیں. برسوں سے ان کا نظام چل رہا ہے. میں نے ان سے عرض کیا کہ صرف آپ حافظ قرآن ہی کو کیوں لے رہے ہیں؟ جو حضرات عالم ہوتے ہیں ان کے لیے کہ آپ کوشش کیجیے، اور عالم ہونے کے بعد وہ بھی اگر آگے ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو آگے بڑھائیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تک کا ہمارا تجربہ نہیں، اور حافظ قرآن کے مطابق ہمیں یہ یاد پڑتا ہے کہ جب اللہ پاک کا اتنا بڑا کلام اس نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تو یہ دنیاوی علوم جو ہے یہ بھی اس کی زبان اور اس کے دماغ کے سر محفوظ ہو جائے. تو یہ حافظ قرآن کا حافظہ سمجھ کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دنیاوی تعلیم میں لگایا جائے. لیکن میں اپنے طلبہ عزیز سے عرض کروں گا کہ آپ اللہ کا کلام، اس کے الفاظ آپ نے پڑھے، اس کے معانی کیا ہے، اس کے مطالب کیا ہے. قرآن کریم نے خود فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لکل شیء ظاہر و باطن، ہر چیز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، اور قرآن کریم کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن. اس لیے آپ نے قرآن کریم کے ظاہری الفاظ یاد کیے، اب اس کے ساتھ قرآن کریم کے معانی کی طرف کی جائے، اور معانی کو سینے میں محفوظ کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ہمیں کیا فرماتے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، 2-4 دن باقی ہے، اس کے بعد ماہ مبارک شروع ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم اور رمضان مبارک کی ایسی مناسبت رکھی ہے، ایسا دونوں کے درمیان جوڑ رکھا ہے کہ جہاں قرآن کریم نے رمضان کی تعریف فرمائی وہاں قرآن کو ذکر کیا، اور جہاں قرآن کا ذکر کیا وہاں رمضان کا ذکر کیا. دونوں کے درمیان اس کی مناسبت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. آگے اس کے بعد قرآن کی تعریف فرمائی. یہ قرآن کریم سراپا ہدایت ہے، بینات اس کی دلیلیں اتنی صاف اور واضح. کل سپریم کورٹ نے ہماری ایک مسلم بہن نے ایک کیس دائر کیا ہے اپنے وکیل کی ماری کہ اسلام نے مجھے اپنے بھائی سے آدھا حصہ ملتا جبکہ برابر برابر ملنا چاہیے. قرآن کریم نے ذکر فرمایا عورت کو کتنا ملے گا یہ نہیں فرمایا، لڑکے کو مرد کو کتنا ملے گا، عورتوں سے دگنا اس کو ملے گا، بہن سے دگنا بھائی کو ملے گا. لیکن آپ جانتے ہیں بہت سارے وہ مسائل جو ہمارے یہاں عمل نہیں ہے، اس لیے وراثت میں بہن کو کتنا ملتا ہے یا ایک عورت کو کتنا ملتا ہے ہم نہیں جانتے. سب سے پہلے تو یہ بیٹی ہے تو اس کو کتنا ملتا ہے، ایک بیٹی ہے تو کتنا، 2 اور 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو کتنا. پھر بیوی بن کر وہ شوہر کا انتقال ہوگا تو اولاد ہے تو کتنا، اور اولاد نہیں ہے تو کتنا. اسی طریقے سے وہ ماں ہے اور لڑکے کا انتقال ہو گیا بلکہ ابوین لکل واحد، قرآن کریم سے وہاں بھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لڑکی کو تب ہی ملتا ہے جب باپ کی وراثت کرے، حالانکہ قرآن نے اس کو اتنا ہی نہیں دیا ہے. ایک عورت ماں کی قتل میں ہوگی تو اس کو وہ ملے گا،
وہ اگر دادی کی شکل میں ہے اور وراثت میں اس کو حصہ آ رہا ہے تو وہ اس کو ملے گا. وہ اگر صوفی کی شکل میں ہے اور عصبات کے ساتھ مل کر آ رہی ہے تو کتنا اس کو ملتا ہے. وہ اگر حجی کی بیٹی ہے تو کتنا ملے گا. اس طریقے سے ایک عورت کو مختلف طریقوں سے ملتا ہے اور بیک وقت ایک عورت سے یہ تمام صفتیں جمع ہو سکتی ہیں. باپ سے ملے گا بیٹی ہونے کے اعتبار، شوہر سے ملے گا اس کو اپنے شوہر ہونے کے اعتبار، بھائی سے ملے گا اپنے بھائی ہونے کے اعتبار. اس طریقے سے مختلف مردوں اور مختلف عورتوں سے ایک عورت کو کتنا ملے اور ذمہ داری کی ایک پیسہ بھی نہیں. آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت میں عورت کے ذمے کوئی خرچہ نہیں ہے، سب کچھ شوہر کو کرنا ہے، مرد کو کرنا ہے. اگر ماں باپ مالدار ہے تو بچے کے ذمے ان کا خرچہ واجب اور فرض نہیں، مستحب سنت باقی رہے گا، جائز باقی رہے گا. لیکن اگر والدین اتنا کما رہے ہیں کہ ان کی کمائی سے بھی ان کا خرچہ ادا ہو رہا ہے تو لڑکے کے ذمے واجب نہیں ہے. لیکن بیوی چاہے مالدار ہو تب بھی اس کے شوہر کی حصوں میں سے یا اولاد وغیرہ جن کے ساتھ بھی تعلق ہے، خاص کر کے شوہر، اس کے لیے تو ضروری ہوگا اپنی بیوی کا چاہے وہ مالدار آپ کے ذمے وہ لازم ہوگا. کتاب اللہ ہے اور مختلف آیتوں میں مختلف طریقے سے بالمعروف للذکر مثل حظ الانثیین اور اس طریقے کی مختلف آیتوں میں بتلا دیا علی الموسی قدر وعلی المقتر قدر. یہ ساری آیتیں کتاب اللہ میں عورت کے لیے. اس لیے میں اپنے حاضر ہونے والے عزیز طلباء سے کہوں گا کہ اگر آپ کتاب اللہ کی آیات کے الفاظ کو ہی جانیں، اس کے معنی اور مطالب نہیں جانیں تو اسلامی شریعت پر ہونے والے اعتراضات کا سب سے پہلے آپ نشانہ بن جائیں اور پھر اس کا جواب دینا تو بات کی چیز ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں احکامات ذکر کرنا ہے. اس قرآن کریم کے احکام اور اس کے معانی کو سمجھنا ہے. رمضان کا مہینہ پورا قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم اس کو نہیں جانتے. یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات. اگر ایک آدمی کا لڑکا فورن انگلینڈ کوئی انگلش میں وہاں سے خط لکھ رہا ہے یا اور کوئی تعلق والا ہے اس سے کوئی چیز لکھی اور وہ کچھ زبان میں ہے تو آپ نہیں جانتے، آپ 17 آدمیوں کے پاس ڈھائی تھے اور کہیں گے کہ دیکھو اس پہ کیا لکھا. ہم لوگ ابھی لوگ پڑھ رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں. حضرت مولانا سید الفقار صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ترکیسر گاؤں کے ایک بڑی عمر کے چچا تشریف لائے اور ہاتھ میں ایک لفافہ، وہ لفافہ حضرت مولانا کے ہاتھ میں روتے ہوئے انہوں نے دیا اور یہ کہا کہ دارالعلوم دیوبند سے آیا. ان کے لڑکے عالم تھے لیکن دماغ ان کا معاف ہو چکا ہے. کیا وجہ ہوگی؟ ہم لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت مولانا نے بھی دیکھا ہوگا. وہ کبھی کپڑے اتارتے تھے، کبھی عجیب و غریب حرکت کرتے تھے. یہ ساری فیملی یہ حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب کے پاس وہ خط لے کر آئے تھے جب دارالعلوم دیوبند کے 100 سال پورے ہوئے اور یہ بھی دیوبند کے فارغ تھے تو ان کو صدر کے لیے دارالعلوم دیوبند سے بلایا. حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب کے پاس وہ آئے گئے تھے، محسوس تو کر لیا ترکیسر والے اور پرانے لوگ تو اردو ڈالتے ہیں، ان کو اتنا تو محسوس ہوا کہ یہ دارالعلوم دیوبند سے خط ہے لیکن کیا لکھا ہے یہ بتا دیں. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب وہ خط پڑھ رہے تھے اور یہ سزا گاؤں قطار ہو رہے ہیں، ان کے آنسو تھمتے رہے. مجھے آپ کو یہ نہیں بتلانا ہے کہ کیا ہوا، بتلانا یہ ہے کہ اس زبان کو وہ نہیں جانتے یا کس کیفیت سے وہ سمجھ نہیں رہے تھے. وہ کیفیت حضرت مولانا ذوالفقار صاحب ان کے سامنے سنا رہے تھے تو یہ سزا ہو رہے اس لیے کہ سمجھ میں آ رہی تھی. تو اللہ کا کلام اللہ پاک نے فرمایا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر. یہ کب ہوگا؟ بدن کے اوپر لرزہ کب طاری ہوگا؟ جب قرآن کریم کے معانی، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی شان اعزازیت اور اللہ کے بڑے کلام ہونے
اس کی کیفیت جب ہمارے سامنے آئے گی تو ہمیں پتا چلے گا کہ قرآن کریم کیا ہے۔ دوستوں اور ایک یوروپ کے بہت بڑے بڑے مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے اور اللہ پاک نے اس کے بعد توفیق کی قرآن کریم کے مطالعہ۔ انہوں نے قرآن کریم کی انگلش ایڈیشن کا انگلش ترجمہ اس کا پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ دوسری ساری مذہبی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے باتیں کرتا ہے، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں اس کا انگلش ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بڑی ہستی، بڑی طاقت اور قوت والی، بڑی عظمت والی اور بڑی محبت اور رحمت والی ذات ہم سے خطاب ہے۔ اس لیے کہ کبھی اللہ پاک آسمان کا ذکر کرے، ستار سماوات میں 77 تجویز ہو گئی، اللہ کے لیے بیٹے تجویز کرنے پر اللہ پاک ناراض ہوئے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا۔ وہاں اللہ پاک فرماتے ہیں ستار سماوات، یہ اللہ کے لیے بیٹے تجویز کرنا اتنا بڑا گناہ اور اتنا بڑا پاپ ہے اور اللہ پاک کی ذات پر اتنا بڑا الزام ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ غصے میں اللہ کی مخلوق آسمان پر ہے، یہاں تو معمولی زمین ملتی ہے اور انسان کی کیا حال بنتا ہے آسمان سے، معمولی سے آسمان سے بجلی ملتی ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا اور ابھی تم منزل تمام کھلانے کو حاضر، کیا تم مطمئن ہو گئے ہو ایسی ذات سے کہ اگر وہ اوپر سے پتھر کرتا ہے ومنهم من اخذنا بذنبه ومنهم من ارسلنا عليه حاضر ومنهم من اخذته السيل ومنهم من خسفنا به الارض۔ یہ کیا ہے؟ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی ذات بول رہی اور ایسے خطاب کے ساتھ کبھی وہ آسمان کا ذکر کرتا ہے، کبھی وہ پہاڑوں کا، دریاؤں کا ذکر کرتا ہے، اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کیا بتلانا چاہتا ہے، اس پورے قرآن کا خلاصہ اور کتاب کیا ہے۔ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے وہاں تک حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب تک نزول کتاب نہیں ہوگا وہاں تک یعنی میرے سینے کے اوپر قرآن کی عظمت اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوششیں اور محنتوں اور کاوشیں اور دل کی طلب نہیں ہوگی، راضی اور رضائی یہ اس کا پتا نہیں ہے، نہ تصدیق کر سکتا ہے نہ راضی کر سکتا ہے۔ اس بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بھولنے کی کوشش۔ دوستوں اور مختصر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں دو چیزیں بنیادی طور پر ذکر پڑی۔ پہلی چیز یہ ہے اللہ پاک نے اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی رحمت اور اپنے احسانات کو پورے کلام پاک میں ذکر پڑا۔ ہر آیت کے ماتحت آپ دیکھیں گے اللہ پاک کی قدرت، ایک تو دنیا کی چیزیں سورہ کہف ہے، سمجھے پائے اللہ پاک نے اپنی تمام نعمتوں کا ذکر فرمایا، سوالوں کا، کھانے کا، پینے کا۔ اللہ پاک نے کس طریقے سے انسان کو پیدائش دی اور ایسے جیسے موٹے انسان میں ہوئے وحمد اللہ پاک نے کس طریقے سے ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے مکانات کیسے انسان بناتا ہے، جانوروں سے دودھ کیسے ملتا ہے۔ اللہ پاک نے کائنات کی تمام چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کی ہر چھوٹی سے بڑی چیز اجالے میں اور روشنی میں بنتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا، تین اندیشوں میں اللہ پاک نے پیدا کیا اور ایک ذرہ مشینری ادھر سے ادھر کسی میں کوئی گڑبڑ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک بتلانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری مخلوق کو اجالے میں سے پیدا کرتی ہے، یہ اندھیرے میں پیدا کرنے پر یہ بات ہے، اور اس کو اشرف المخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ثلاث ظلمات کی تین اندھیروں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے ہمیں بتلایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، 7 زمینیں بنائی، 7 آسمان بنائے اللہ نے اور 7 زمینیں بنائی۔ کہاں ہے، کیسی ہے، کس طرح ہے؟ آج تک سائنس اس مسئلے کو حل نہیں ہے، کوششیں جاری ہے، لیکن اب تک سائنس کو کوئی اطمینان بخش جواب نہیں ملتا۔
ایلین اور دوسری بہت ساری ادھر ادھر کی بکواس ہو رہی ہے، لیکن جو سانس زمین ہے اللہ پاک نے پیدا کروائی، آج تک انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکا، وہاں تک اس کی رسائی ہے۔ یہ تو بہت دور کی چیز ہے۔ ابھی 2 سال پہلے سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ انسان کے پیٹ میں، اس کے معدے میں، جسد کے اندر ایک چیز ہے، برسوں کے آپریشن کی وقت اس پر سے نظر گزرتی تھی سائنسدانوں، ڈاکٹروں کی اور ماہرین سرجنوں کی، لیکن وہ یہ نہیں محسوس کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ابھی تک یہ معلوم نہیں۔ اس کے بعد پتا چلا کہ اس پر تو ہماری کبھی نظر ہی نہیں، آپریشن میں گئے تو دوسری چیزوں کو دیکھا، کبھی اسی طرف توجہ نہیں۔ تو سائنس روزانہ انسان کو سیکھتی اور بھارتی ہے، اور میڈیکل سائنس کے اندر یہ ساری چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے باوجود ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اندر یہ چیز کیا ہے اور کیا کام ہے۔ ایسی ہزاروں لاکھوں چیزیں ہمارے سب سے لے کر پیر تک میں اللہ پاک نے بنائی ہے، سائنس اس کا الٹا بول رہی ہے، اور اس سے انسان اب تک لائی۔ اللہ پاک نے صاف فرما دیا، یسألونک عن الروح، مکہ والوں نے سوال کیا کہ روح کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجیے کہ روح میرے رب کا معاملہ، انسانی علم سے باہر نہیں۔ قل الروح من امر ربی فرمایا الا لہ الخلق والامر، خلق اور امر یہ دونوں اللہ پاک کی صفات، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اور آگے اللہ پاک نے اور فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سائنس نے قبول کیا ہے کہ جتنا ہم تعلیم میں اور علم میں آگے بڑھتے ہیں اتنی جہالت کھلتی ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، آدمی کچھ نہیں پڑھتا ہے وہ اپنے کو سمجھتا ہے سب کچھ بے جان ہے، اور جو پڑھے گا اور آگے بڑھے گا اس کو اپنی جہالت کا احساس ہوگا کہ میں یہ نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا۔ آرمسٹرانگ اور دوسرے دو سائنس کا چاند سے اوپر گئے، انہوں نے وہاں بہت سی چیزیں دیکھی، لیکن آنکھوں سے دیکھی، تحقیق اور ریسرچ سے وہاں چاند کے اوپر وہ چیزیں نہیں دیکھ پائے، گزر کے گئے وہاں۔ اس میں آ کر یہ کسی نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ کہا کہ جہاں سے ہم گئے تھے چاند پر تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آبزرویشن اور چاند کا بہت سازشہ کا ہم سے زیادہ کسی کو علم نہیں، عالم بن کے گئے تھے اوپر، لیکن اتنی چیزیں صرف آنکھوں سے دیکھی، ان کا تحقیق اور ریسرچ کا معاملہ نہیں ہوا، اس لیے وہاں سے ظاہر ہو کر واپس۔ تو آج جب علم ہمیں لگتا ہے تو اپنی جہالت کا احساس ہو، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی چیزیں کھولی اور انسان کو بتلا دیا کہ قل الروح من امر ربی، تم اس روح کو آج تک نہیں سمجھ پائے۔ آج تک کوئی سائنسدان یہ نہیں کہہ سکا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک میں روح کا مقام کیا ہے، یہ کہاں رہتی ہے، یہ کس مادے سے بنی ہوئی ہے، آج تک کوئی اس کو نہیں کہا۔ اللہ پاک نے فرما دیا اس سوال کا جواب ہمارے من سے نہیں ہے، قل الروح من امر۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں سب سے پہلی چیز ذکر فرمائی، اللہ پاک کی طاقت اور قدرت، یہ قصوں کے ذریعے بھی فرمائی، قوموں کو عذاب دینے کے ذریعے بھی فرمائی، اور لوگوں پر رحمت نازل کرتے ہوئے بھی فرمائی۔ 309 سال تک خدائے رکھا، وہاں بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اور ایک پہاڑی سے 7 قسم کے پتھر سے 10 مہینے کی گاوت اتنی پتھر میں سے پیدا کرنا زندہ اور بچے کے ساتھ گاوت، اور پھر اس کے بعد اس کا بچہ ہو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کو بچا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ سے پیدا کر یہ قدرت بتلا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والوں کو بتلاتے ہیں کہ پیدا ہو کے بچہ بولتا نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے قال انی عبد، کہ اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ عیسائیت کے لیے جو 3 1 اور 1 in 3 کا عقیدہ رکھتے ہیں، خداؤں کو 3 میں تقسیم کر رہے ہیں، یہ بھی دوستوں اور بزرگوں کی مقصد کا برابر ہے۔ آئے تھے اس کے قدر گزشتہ 10 مہینوں سے مسلسل گزشتہ کل بھی بولے ایک جگہ پر اردو میں جو 4 وید ہیں ان میں سے سام وید، اس کا اردو میں ترجمہ کسی اقبال گزار صاحب نے دہلی میں کیا، کل اس کا افتتاح ہے، اس کتاب کا اردو نمائی کی ہو رہی، اس موقع پر پھر وہی بات کہی انہوں نے بھگوت صاحب کہ چاہے
الگ الگ نام ایشور کہو، اللہ کہو، خدا کہو، گناہ کہو، گناہ کہو، لیکن سب سے مقصد یہ جب کہ اللہ پاک فرماتے ہیں انما الہکم الہ واحد قل هو اللہ احد، آپ فرما لیجیے کہ وہ احد ہے، واحد ہی نہیں فرمایا، احد واحد کے ساتھ تسمیہ لگتا ہے، اس کے ساتھ آتا ہے تو دو ہونے کا تصور ہو سکتا ہے، اس لیے وہاں احد فرمایا اللہ پاک نے، آپ فرما دیجیے کہ وہ ایک یونٹ ہے، اس میں کوئی ٹکڑے نہیں، وہ ایک ہی ذات ہے، قل هو اللہ احد، اس میں باطل ذکریت کوئی چیز نہیں، اور پھر آگے اللہ پاک نے اپنی بات کو ذکر کر، اس لیے آنے والے دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات پر دوسروں کو شریک کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی ملازمت میں الگ الگ نام لے کر یہ بتلایا جائے گا، نئی نئی چھوٹی چھوٹی فلمیں اور فلم نکلی ہے، اس پر اللہ ایک اور اس میں سمجھایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے قصوں کے ذریعے، معصوم کے میں ڈالا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کو اس کا باپ ایک نام سے بلاتا ہے، ماں دوسرے نام سے بلاتی ہے، اسکول میں تیسرے نام سے بلاتے ہیں، لیکن گھر کا تو ایک ہی ہے، نعوذ باللہ، خدا کہو، بھگوان کہو، یہ کہو، وہ کہو، نام الگ الگ ہے، بات تو ایک، ایسا تصور نہیں ہے، ہمارے یہاں جو تصور ہے وہ ایک اللہ پاک کی ذات ہی پوری کائنات کی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تصورات بھی اسی ہی کے چلتے ہیں اور حقوق اور اختیار بھی اسی کے چلتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی ہے، پورا قرآن بھرا پڑا ہے اللہ پاک کی صفات سے، اور اللہ پاک کہنے کر کے فرماتے ہیں کہ کیا یہ آسمان کے بنانے میں قریب تھی اور مجھے کو بخیر نہیں یا بغیر کسی پیدا کیے ہوئے خود پیدا ہو گئے، بار بار اللہ پاک نے ان کو جھنجھوڑا ہے، اس لیے یہی بنیادی فرق ہے اس وقت امت محمدیہ کو جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا خطاب ملا ہے، یہ اللہ پاک کی توحید کی بنیاد پر ملا ہے، تو قرآن کریم پورا بھرا پڑا ہے اللہ پاک کی طاقت، قدرت اور عظمت کو ذکر کر کے، دوسرے نمبر پر مخلوق کی طاقت کچھ نہیں ہے، حضرت انسان اتنا کمزور ہے، بار بار قرآن کریم نے ہماری پیدائش کا ذکر، کوئی بھی مضمون اللہ پاک ذکر کرتے ہیں اور انسانی پیدائش کو ساتھ چلاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ خدا نے ابھی پیدا کیا وَإِنَّهُ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ، وہی خدا دوبارہ زندہ ہے، زمین کی سرسبزی اور تازہ بارش کے بعد سبزہ اگتا ہے، اس سے پہلے خود کو ہوتا ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ مَا اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، یہ بار بار قرآن کیوں فرما رہا اپنی طاقت اور قدرت بتانے کے لیے کہ زندگی اور موت ہم ہی دے رہے ہیں، ہم ہی رہنے والے ہیں، ہمارے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہماری کائنات میں ہماری اجازت کے بغیر اور ہماری طرف سے اختیار لیے بغیر تصرف کر، اس کے زلزلوں کا آنا، سونامیوں کا آنا یہ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، اسباب اختیار کر سکتے ہیں لیکن مسبب الاسباب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکثر فیہ الزلازل، زلزلے کثرت سے آئیں گے، پہلے فرمایا یؤخذ العلم، علم اٹھایا جائے گا، زلزلے کثرت سے ہوں گے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، زمانہ بہت بات کرے گا، بہت قریب، صبح نہیں ہوئی کہ شام ہو گئی، اوقات میں برکتیں نہیں رہی، یا یتقارب الزمان قیامت سے قریب ہو گیا، مختلف تصریح انداز الحق کی ہے، بتلانا یہ ہے کہ اللہ پاک کی طاقت اور اختیار کو ایک طرف اپنی طاقت بتلائی اور دوسری طرف مخلوق کی طاقت کچھ نہیں، صاف فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، بچہ ہے، کمزور ہے، پھر اللہ پاک نے طاقت عطا فرمائی، پھر اس طاقت کے بعد بڑھاپے کی طرف آیا، وہی بڑا مست قلندر اور جوان آدمی جو زمین پر چلتا ہے اکڑتا ہے تو زمین ہلتی ہے کانپتی ہے ایسا، لیکن جب بڑھا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیفیت میں ہوگا تم اسفل سافلین، انتہائی کمزور، سنائی نہیں دیتا ہے،
بولتا ہے زبان میں سے الفاظ نکل جائے. یہ انسان کی طاقت اور قوت. اللہ پاک نے فرمایا سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. یہ قوم عاد و ثمود اللہ پاک نے خود فرمایا ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اتنی مضبوط ارم عاد اولا اور عاد ثانیہ. قوم عاد کو عاد اولا کہا جاتا ہے اور قوم ثمود کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر اس قوم کے لیے فرمایا کہ یہ اتنی مضبوط اور قداور قوم ہے. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. پہاڑوں کو تراشتے تھے اور اس کے اندر سے جاب الصخر بالواد. وادیوں کے اندر پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے ہیں. اس وقت بھی سعودی عربیہ میں بڑے بڑے مکانات جنگل کے علاقے میں موجود ہیں. لبنان میں اور جارڈن میں ایک لمبی لائن ہے جہاں فیصلہ لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش اتنا مضبوط انسان. لیکن جب اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا ہل ترى من باقی. اللہ پاک فرماتے کوئی باقی رہا فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. جیسے کھجور کے تنے درخت سے الگ ہو جاتے ہیں, تنا رہتا ہے اور اوپر کا حصہ الگ ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے قوم کو جب عذاب دیا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت اور طاقت بتلائی اور ہماری کمزوری اور عاجزی بتلائی. یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے واقعات اور آیات کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بغیر توحید مکمل ہی نہیں ہو سکتی. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد آدمی مشرک نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے ایسا ہو نہیں سکتا. ایک لڑکی کی کیتھولک جو عیسائیوں میں بہت مرتب ہوئی, یہ مختلف مذاہب کا اس نے مطالعہ کیا, لیکن اللہ پاک کی ذات عالی کا جو تصور ہے, جو اللہ پاک کی کبریائی, اس کی عظمت اور اس کی بزرگی ہے, وہ اس کو کہیں نظر نہیں آئی. اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد اس نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر پہنچی انما الہکم الہ واحد. ہمارے علماء کرام جانتے ہیں, طلبہ علم جانتے ہیں, اتنی تاکید سے اللہ پاک فرماتے ہیں انما الہکم الہ واحد. اتنی اجازت اور عزت کی تاکید یہ بیان کر جب اس لڑکی نے اس کا انگریزی میں ترجمہ پڑھا کہ تمہارا خدا صرف اور صرف ایک. یہ تو ہماری زبان کا ہے. اللہ پاک نے اپنی جو زبان ابھی استعمال کروائی اس کا تو کوئی زبان ترجمہ نہیں کرتی. جب اس لڑکی نے یہ پڑھا تو قرآن بند کیا اور یہ کہا کہ یہی خدا ہو سکتا ہے. خدا ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہ ہو. اگر اس کے علاوہ کوئی ہے تو آپ سن چکے ہیں لولا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدت. ایک خدا کہے گا مجھے سورج طلوع کرنا ہے, دوسرا کہے گا مجھے غروب کرنا ہے. ایک کہے گا مجھے ایک کو زندہ رکھنا ہے, دوسرا کہے گا مجھے موت ہے. کتنے اختلافات ہیں. ایک ذرے دو آدمی نظام چلائے تو نہیں چل سکتا ہے, تو اتنا بڑا کائنات کا نظام اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرے علاوہ اور کوئی ہے تو کہاں سے آئے. وہ کسی چیز سے شریک ہے میرے ساتھ. اور انی ماذا خلقت من الارض ام لهم شرک فی السماوات. چیلنج کیا جا رہا ہے انی بتلاؤ تم ہے کوئی اللہ کے علاوہ پیدا کر دے. یہ چیلنج یہ کہ وہی ایک اللہ ہے. اپنے پاک کلام کو اس طرح سے خدائی کی مجھے اور آپ کو خدائی ہے. ہماری یہ نئی نسل اور ہمارا اسکول اور کالج میں پڑھنے والا طالب علم اور طالبات یہ بیچارے اللہ پاک کا صحیح قبول نہیں چاہتے. یہ خدا اور اللہ کے لفظ کے اندر دوسرے الفاظ کو شریک کر کے یہ سمجھ رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے ہم خود اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اللہ پاک کی توحید کو سمجھیں اور اللہ کی مقصود کو پہنچائیں. یہی قرآن کریم کا سب سے بڑا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہیں کسی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور یہ جو حاصل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کلام اپنے کلام کو ان کے سینوں میں محفوظ فرمائے اور ان کو تیاری پڑھانے کی مسلسل اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بہت بولا جا رہا ہے
لیکن حضرت عمر کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کو جماعت کے ساتھ قرآن کریم کے آیات کا شروع کیا ہوتا تو شاید اس طرح اہتمام امت میں باقی ہے قرآن کی حفاظت کا حضرت عمر کو اللہ پاک نے پہلے بھی ان کی طلب کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت زید کو تیار کروایا اور اللہ پاک نے تراویح کے ذریعے ہمارے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہی انتخاب کیا اللہ پاک سروت خلیفہ ثانی امیر المؤمنین کو جنت الفردوس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہمارے قرآن کریم کے پڑھنے کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا